سورۃ الذاریات 27واں پارہ ہے، آیت نمبر 31۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک نے جس وقت لوط علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو لوط علیہ السلام نے اپنی قوم میں 30-40 سال تبلیغ کی، لیکن اس کے ساتھ اس کے گھر والوں کے علاوہ، ان کی بچیوں کے علاوہ، یہاں تک کہ اس کی بیوی بھی ساتھ ایمان لانے والی نہیں تھی۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے ان کے تباہ و برباد کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے لیے اللہ نے فرشتے بھیج دیے، لیکن ابراہیم علیہ السلام بھی اسی زمانے کے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے یہ فرشتے گزر رہے تھے، تو پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ فرشتے آئے اور فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنا دی ایک بچے کی، اور ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنانے کے بعد آگے ابراہیم علیہ السلام چونکہ اس سے پہلے کہ ان کو کھانا پیش کر چکے، اور کھانا پیش کرنے کے بعد انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا، ابراہیم علیہ السلام یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ انسان ہے، حالانکہ وہ انسان نہیں تھے، انسانوں کی شکل میں اللہ نے فرشتے بھیجے ہوئے۔ تو چونکہ اس زمانے کا رواج یہ تھا، جو کسی کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا تو وہ اس کا کھانا نہیں کھاتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اس کے ہاتھ آگے نہ بڑھنے کی وجہ سے خوفزدہ ہو گئے، اور ابراہیم علیہ السلام ان کو دیکھ کر حالت جو بن گئی تو فرشتوں نے کہہ دیا، اے ابراہیم لا تخف، آپ ڈرے نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، آئے ہوئے ہیں، اور ہم آپ کو خوشخبری سنانا چاہتے ہیں۔ کس بات کی؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی عمر بڑھ گئی تھی اور بڑھاپا چاہ چکا تھا سر پہ، اور بیوی اس کی بوڑھی تھی، تو فرمایا کہ ہم آپ کو ایک بچے کی خوشخبری سنانے والے ہیں جو علم والا ہوگا۔ اس کی بیوی یہ بات سن رہی تھی، وہ حیرت کے مارے اپنے ہاتھ کو اپنے پیشانی پر، ماتھے پر مار کے کہنے لگی، کس طرح مجھے اس عمر میں بچہ دیا جائے گا، میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں، بانجھ ہو چکی ہوں۔ فرشتوں نے کہا آپ کے رب نے یہی فیصلہ کیا ہوا ہے، اور آپ کے لیے آسان ہے، وہ کر کے دکھائے گا۔ اس لیے جب یہ بات طے ہو چکی، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام پوچھنے، قال فما خطبكم ایھا المرسلون۔ ابراہیم علیہ السلام حالات سے واقف تھے، اور اس وقت کے سب سے زیادہ فراست والے سمجھ گئے کہ اللہ کے فرشتے بھیجے گئے ہیں، کسی خاص غرض سے بھیجے گئے ہیں، اس لیے خطبکم، تمہارا غرض کیا ہے، ما خطبکم، بھائی کس مشن اور مقصد پہ تمہیں بھیجا گیا ہے، کس بڑے مقصد کے واسطے تمہیں بھیجا گیا ہے۔ عربی زبان کے اندر کسی اہم مقصد اور غرض کو واضح کرنے کے لیے یا بیان کرنے کے لیے یا پوچھنے کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے خطبکم، فما خطبکم ایھا المرسلون۔ اے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں، بتاؤ تو صحیح تمہیں کس بڑے کام کے لیے بھیجا گیا ہے، کس واسطے تمہیں بھیجا گیا ہے۔ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، فرشتے کہنے لگے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، اور ان کو سزا دینے کے واسطے بھیجے گئے ہیں جو جرم کا ارتکاب کرنے والے ہیں۔ لنرسل علیہم حجارۃ من طین، ہم اوپر سے ان پر مٹی کے بنائے گئے کنکر بیچنے کے لیے اور ان پر برسانے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ قوم لوط، یہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہے، اور یہ قوم اردن کی مشرق جانب پہ آباد قوم تھی، اور اس علاقے کو اللہ نے سرسبز و شاداب بنایا تھا، ہر قسم کی فراوانی سے اللہ پاک نے ان کو نوازا ہوا تھا، لیکن سرکش قوم تھی، اور لوط علیہ السلام 30-40 سال تک ان کو سمجھاتے رہے، لیکن یہ باز نہیں آتے تھے۔ اور اس قوم کے اندر عام گناہوں سے بڑھ کر ایک بہت بڑا گناہ جو ہوا کرتا تھا وہ یہ کہ یہ ہم جنس پرستی میں مبتلا تھے۔ اس لیے لوط علیہ السلام بار بار ان کو سمجھاتے رہے کہ تم ایسا کام کر چکے ہو کہ اس عالم میں تم سے پہلے یہ کام کسی نے کوئی نہیں کیا ہوا ہے، اور انتہائی ذلیل درجے کا کام کر رہے ہو،
تم ذلیل و خوار ہو جاؤ گے، نہ کرو، باز آ جاؤ اس بات سے۔ یہاں تک کہ قوم نے کہہ دیا کہ اس کو نکالو اس بستی سے، یہ بڑا پاک باز بن کے ہمیں منحوس کہہ رہا ہے، ہمیں پلید کہہ رہا ہے، اس کو نکالو یہاں سے۔ اللہ جل شانہ نے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے بھیج دیے، اور انہوں نے یہاں تک کہ ان فرشتوں کی طرف بھی غلط ارادے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی، تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا اور ڈرایا، نہ کر اس طرح باز آ جاؤ ورنہ تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ بہرحال فرشتے کہنے لگے لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ، جس طرح آج ہم دنیا کے اندر دیکھتے رہتے کہ مٹی کے اینٹ بنائے جاتے ہیں، پھر اس کو آگ کے اندر رکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ اینٹ جو ہے مضبوط پکا بن کے پھر وہ معاشرے کے اندر ہم تعمیر میں استعمال کرتے ہیں۔ تو وہ پتھر جو کہ مٹی سے بنایا جائے اور اس کو آگ پر ڈال کے اس کو مضبوط بنا دیا جائے، تو وہ کنکر جو مٹی کے بنائے گئے، ہم وہ پتھر ان پر برسانے والے ہم اس کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اسے یہ سزا اللہ نے ان کو دے دی، اور اللہ فرماتے ہیں مُصَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ۔ وہ جو فرشتے تھے انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اے ابراہیم، جو پتھر ہم ان پر برسانے والے ہیں وہ پتھر نشان زدہ ہے، یعنی ان پر نشان لگا ہوا کہ یہ پتھر فلاں بندے کے لیے، یہ فلاں بندے کے لیے، یہ فلاں بندے کے لیے، ہر پتھر پر ہر ایک کا نام لکھا گیا ہے۔ اور کس کے لیے ہے؟ للمسرفین، جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ مسرف کہتے اسراف کرنے والا، بے جا خرچ کرنے والا۔ ایک ہے مال بے جا خرچ کرنے والا، ایک ہے کہ اپنی صلاحیت بدن کے اعتبار سے بے جا خرچ کرنے والا۔ للمسرفین، جو جہاں پر ضرورت نہیں ہے یا ضرورت سے زائد خرچ کر رہا ہے۔ اس لیے قرآن کے اصطلاح میں ایک لفظ اسراف کا ہے، دوسرا تبذیر کا ہے۔ اسراف کہتے ہیں کہیں پر 5 روپیہ لگانے کی ضرورت ہے اور آپ وہاں پہ 10 لگا رہے ہیں، اور تبذیر یہ ہے کہ کہیں پر 5 لگانے کی بھی ضرورت نہیں اور آپ وہاں پر 5 روپے لگا رہے ہیں، بے جا خرچ کر لینا۔ یہ شیطان کے بھائی کہلائے گئے ہیں۔ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں ہمارا کتنا پیسہ اس طرح بے جا جگہوں پہ خرچ کیا جا رہا ہے۔ بہرحال اللہ جل شان نے فرمایا جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں آپ کے رب کے ہاں ان کے جو نام ہے وہ پتھروں پر لکھے گئے ہیں، اور یہ ہر پتھر ہر بندے کے لیے متعین ہے۔ اس سے اللہ پاک نے اوپر سے وہ پتھر برسا دیے اور ان سب کو مٹی بنا کے ڈھیر بنا دیا اور سارے ختم ہو گئے۔ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتے اس بستی کے اندر جو یہ لوگ آباد تھے، اس بستی پر جب ہم عذاب بھیجنا چاہ رہے تھے، اس بستی میں سے ہم نے ایمان والوں کو ہم نے نکال لیا۔ فَأَخْرَجْنَا، ہم نے نکال لیا، من، ہر اس شخص کو، كَانَ فِيهَا، جو اس بستی کے اندر تھا، من المؤمنین، ایمان لانے والوں میں سے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ۔ ہم نے اس بستی کے اندر ایک گھر کے علاوہ کسی کو مسلمان گھرانہ نہیں پایا۔ ایک ہی گھر لوط علیہ السلام کا تھا، اس کی بچیاں ساتھ تھی، بیوی بھی ساتھ نہیں تھی، اور وہ بھی کافرہ تھی، اور وہ بھی بعد میں ہلاک ہونے والوں میں ہلاک ہو گئی تھی۔ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ۔ ہم نے اس بستی کے اندر سوائے ایک گھر کے تابعداری کرنے والوں میں سے کسی کو نہیں پایا۔ وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً، اور ہم نے اس بستی میں نشانی چھوڑ دی، لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، ان لوگوں کے لیے جو کہ دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اللہ پاک نے بہت ایک مدت تک وہیں پر اس بستی کے اندر ان پتھروں کو چھوڑ کے رکھا، وہ پڑے رہے۔ وہاں سے لوگ جب گزرتے تو دیکھتے تھے اور کہتے تھے یہی وہ لوگ تھے کہ اس طرح کے گندے مبتلات اللہ نے ان پر یہ پتھر برسا کے رکھے ہوئے تھے۔ اسے شریعت کا مزاج یہ ہے، لوگوں کو عبرت لینے کے لیے اور پھر سبق سکھانے کے واسطے بعض اوقات بعض سزائے دنیا کے اندر نشانی کے طور پر چھوڑ دیتی ہیں۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے ایک طرف تو یہ کر دیا کہ وہ پتھر پڑے رہے ایک وقت تک، اور دوسرا یہ کہ وہاں کا جو پانی تھا اللہ نے اس پانی کو اتنا زہریلا بنا دیا کہ اس پانی کے اندر کوئی زندہ جاندار نہیں رہ سکتا، جس کو بحر میت کہتے ہیں، کوئی زندہ جان۔ یہ اس قوم کی سزا تھی اور آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان۔
کہ بھائی عبرت حاصل کرو، باز آ جاؤ اللہ کی نافرمانی سے، اللہ کے پیغمبر کو جھٹلانے سے باز آ جاؤ، اللہ کے بھیجے ہوئے طریقے زندگی کو اپنا کے اس کے خلاف زندگی گزارنے سے باز آ جاؤ، ورنہ تمہارا بھی یہی انجام کیا جائے گا جو ہم نے ان لوگوں کا کر دیا۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے نشانی کے طور پر یہ سب کچھ، اور یہ دنیا کے عذاب، یہ آخرت کے عذاب کا ایک مختصر سا چھوٹا سا نمونہ ہوا کرتے، اصل عذاب تو آخرت میں اللہ پاک دیں گے۔ اس لیے اس امت کو بھی اللہ پاک پچھلی امتوں کی کارگزاریاں جو بیان فرماتے، یہ تاریخی واقعات بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ قرآن کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے، کوئی واقعات بیان کرنے کی کتاب نہیں ہے، یہ عبرت کی کتاب ہے، یہ احکام کی کتاب ہے۔ اس لیے جو واقعات جہاں پہ اس امت کے لیے عبرت اور سبق ہے، اس درجے اس کو بیان کر۔ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر اللہ جل شانہ نے جن لوگوں نے اللہ جل شانہ کو جھٹلایا، اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا، اللہ نے ان کو تباہ برباد کیا ہوا ہے۔ اس لیے حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں قرآن کے اندر جو مضامین بیان کیے گئے ان میں سے ایک مضمون کو کہتے ہیں تذکیر بایام اللہ، تذکیر یاد دہانی کو کہتے ہیں بایام اللہ، اللہ کے دن، یعنی اللہ نے پچھلے لوگ جو دنیا کے اندر آباد کیے ہوئے تھے، اللہ نے ان کی طرف انبیاء علیہ السلام کی بعثت کی، ان لوگوں کا دنیا کے اندر انجام کیا ہوا، ماننے والوں کا انجام کیا ہوا، نہ ماننے والوں کا انجام کیا ہوا۔ پورے بستی کے اندر، علاقے کے اندر تقریباً یہ 4 لاکھ کے قریب آبادی تھی اس علاقے میں۔ اب 4 لاکھ کی آبادی میں سے ایک گھر اللہ فرماتے ہیں وہ تابعداری کرنے والے، بقیہ سارے کافر تھے، اللہ نے بقیہ سب کو تباہ برباد کیا، لیکن ایک ایمان والے گھرانے کو اللہ نے محفوظ کر دیا۔ اس لیے اس امت کو سمجھایا جا رہا ہے اگر تم ایمان کے بل بوتے دنیا کے اندر زندگی گزارو گے، تمہاری بھی حفاظت کی جائے گی، اور تمہاری حفاظت کا انتظام اللہ کریں گے، اپنے فرشتوں کے ذریعے کریں گے۔ اور اگر تم روگردانی کرو گے اور منہ موڑو گے، جس طرح پچھلے لوگوں کو اللہ نے مختلف عذابوں کے ساتھ تباہ برباد کیا، تم پر بھی اللہ کے وہی عذاب آئیں گے، تباہ برباد کیے جاؤ گے۔ قال فما خطبكم ايها المرسلون، فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، اے بھیجے ہوئے لوگوں تمہارا کیا غرض ہے، کس مقصد کے واسطے آئے ہو؟ قالوا، کہنے لگے فرشتے، انا ارسلنا الى قوم مجرمین، ہم بھیجے گئے ہیں ایسے لوگوں کی طرف جو جرم کا ارتکاب کرنے والے ہیں۔ لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ہم ان پر برسا دے پتھر مٹی کے، مصومۃ عند ربک للمسرفین، جو کہ نشان زدہ ہے آپ کے رب کے ہاں حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے۔ فأخرجنا من كان فيها من المؤمنین، پس ہم نے نکال دیا ہر اس شخص کو جو اس میں ایمان والا تھا۔ فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، پس ہم نے نہیں پایا سوائے ایک گھر کے تابعداری کرنے والوں میں سے۔ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ، اور ہم نے چھوڑ دی وہاں پہ ایک نشانی ان لوگوں کے واسطے، يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ صدق اللہ۔